السلام علیکم۔ کل 5 اگست تھا اور یوم استحصال کشمیر، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ایک تحریک شروع کی ہوئی تھی اور اس کو یوم عروج کا نام بام عروج پر پہنچانے کا ایک عنوان دیا گیا تھا کہ 5 اگست کو پاکستان میں تحریک اپنے عروج پر ہوگی، لیکن یہ تحریک کیا اپنے نقطہ آغاز تک بھی پہنچ پائی، اس پر ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ جو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ گفتگو کرتے پائے گئے ہیں کہ تحریک میں یا احتجاجوں میں لوگ کم کیوں تھے۔ اس کا میں جو ذکر ہے، اس کا میں معاملہ جو ہے وہ پارٹی کے اندر اور جو بانی ہیں پارٹی کے ان کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ تو ڈسسیٹسفیکشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے اس کی آنی شروع ہو گئی ہے۔ البتہ یہ جو ساری خبریں یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں جو ہم نے آپس میں ڈسکس کرنی ہے آج۔ اسی طرح جو اگلی خبر ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ حکومت نے کیونکہ جب اے پی سی ہوئی تھی تو بڑے اعتراضات وہاں پر بھی اٹھائے گئے، 26ویں آئینی ترمیم کو ایک دم مسترد کر دیا گیا اور اس کو عدلیہ کی آزادی کی قاتل ایک ترمیم کے طور پر گردانا گیا۔ تو قومی اسمبلی میں جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے پوچھا کہ جی کون سا جرم کیا گیا ہے، یہ بھی بتا دیا جائے۔ آئین اور قانون کے مطابق جس طرح ترمیم ہوتی ہے وہ ترمیم کی گئی، پوری دنیا میں جس طرح ججز کی تقرریاں ہوتی ہیں اس طرح سے پاکستان نے بھی وہ عمل جو ہے یا وہ طریقہ کار وہ اڈاپٹ کیا ہے۔ تو اس میں بات غلط کون سی ہے؟ اگر اس کے باوجود اگر آپ کوئی بہتری لانے کی بات کرتے ہیں تو آئیے بیٹھیے ہم سے بات کیجئے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کو یا اپوزیشن کو حکومت کی طرف سے یہ دعوت دے دی گئی ہے اور یہ دعوت 5 اگست سے پہلے دی گئی تھی، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، لیکن انہوں نے یوم استحصال کشمیر والے دن خود احتجاج کرنے کا سوچا اور فیصلہ کیا اور اس میں ان کی ناکامی ہوئی۔ اور اس کے علاوہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ ریلی سے خطاب کیے بغیر چلے گئے۔ لاہور میں احتجاج کی کیا صورتحال تھی، پنجاب بھر میں احتجاج کی کیا صورتحال تھی۔ لاہور پاکستان کی سیاست کا دل کہا جاتا ہے، ویسے بھی پاکستان کا دل لاہور کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن پاکستان کی سیاست اگر لاہور میں کسی کی نہیں چل رہی تو پھر وہ کسی اور ملک کے کسی اور حصے میں بھی نہیں چل سکتی۔ یہ تاریخ سے یہ جو امر ہے یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا لاہور میں کہاں پہ تھی یہ بھی ہم گفتگو کریں گے، اور چونکہ میں نے کہا کہ خبریں آپس میں جڑی ہوئی ہیں تو افغان شہریوں کو وہ جن کے پاس کوئی کارڈ بھی ہیں شناخت والے ان کو بھی پاکستان چھوڑنا پڑے گا، یہ پاکستان کا فیصلہ ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ بڑی سپورٹ تھی جو افغان مہاجر ہیں ان سے، کیونکہ وہ ان کے کہنے کے اوپر ایک پشتون کارڈ کھیلتے تھے۔ میں نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال یہ پاکستان کی سیاست میں یہ کچھ ہوتا رہا ہے تو یہ بھی ان کو ایک دھچکا لگ سکتا ہے۔ بہرحال یہ جو فیصلہ کیا گیا یہ پاکستان کی امن و امان کے حوالے سے، کیونکہ یہ یہاں پر دہشت گرد پناہ بھی لے لیتے ہیں ان کی بستیوں میں اور یہ ان کی سہولت کاری بھی کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے کیا گیا تھا۔ اور ہم نے سنا تھا کہ کوئی 1 لاکھ گھر کوئی بنیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، 100 دنوں میں یہ سب کچھ ہو جائے گا، 100 دن کا پلان تھا، تو اس میں تو کچھ ہوا کہ نہیں ہوا وہ آپ بہتر وٹنس ہیں اس کے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا تھا۔ البتہ آج 6 ماہ کے قلیل عرصے میں مریم بی بی نے اپنا گھر جو دینے کا وعدہ کیا تھا وہ اس کے اوپر عمل کر دکھایا ہے۔ آج ایک تقریب تھی جہاں پر وہ لوگ جن کو اپنا گھر اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت جو ہے وہ ان کو گھر ملے، میں وہاں پر موجود تھا اور میں نے وہاں پہ آبزرو کیا کہ بہت جو لو انکم والے لوگ ہیں وہ اس اسکیم سے مستفید ہوئے ہیں، اور 15,000 روپیہ جو قسط ہے ماہانہ وہ، اور یہ وہ جو لون ہے اس میں نہ کوئی سود ہے نہ کوئی پروفٹ ہے، یہ قرض حسنہ آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ ایک جو لو انکم والے لوگ ہیں جو ان کا اپنا گھر نہیں تھا، یہ ان کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے اور مریم بی بی کی طرف سے ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے ان کے لیے۔ اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ جب آپ نے ڈیلیور کرنا ہو تو پھر آپ کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے جناب یہاں پر ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے امداد سمرو صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا۔ خالد قیوم صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ محمد نوشاد علی صاحب، آپ تینوں کا بڑا شکریہ۔ امداد سمرو صاحب، یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو اعتراضات ہیں کچھ جواب تو انہوں نے دیا وزیر قانون صاحب نے، دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ ویسے بھی ہم نے کچھ تجربات، میرا مطلب ہے بطور قوم
وہ ہم نے ان کا مشاہدہ کیا ہے کہ کس طرح سے چیزیں گڑبڑ ہوتی ہیں، اور جب آئین کی دی گئی حدود سے لوگ باہر نکلتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں شوق ہوتا ہے نکلنے کا، تو نکلتے ہیں تو پھر گڑبڑ ہوتی ہے. تو اس کا اگر سد باب کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کر دی گئی، اور اس پہ جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں وہ کیوں ہیں اعتراضات؟ دیکھیں بہت شکریہ شاہ جی. اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، اٹھائے جانے چاہیے. آئین ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس فورم پر آپ کو موقع ملا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے، آپ تو پارلیمنٹ میں موجود تھے نا. آپ کے ساتھ پوری کی پوری حکومتی ٹیم جو آئینی ترمیم کر رہی تھی، وہ آپ کو انہوں نے انگیج بھی کیا تھا اور آپ نے سیٹنگز بھی کی تھی، میٹنگز ہوئے تھے، مسلسل میٹنگز ہوئی تھی. صحیح. اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی طرف سے حکومت کو اور ان کو کا کردار، جی جی بالکل. تو آپ اس وقت تو آپ نے بائیکاٹ کر دیا تھا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہر بات پہ کہتے ہیں کہ جی فلاں کو رہا کرو، ہاں تو ان کو رہا کرو تو ہم پھر بیٹھیں گے. تو ظاہر ملک تو ایسے نہیں چلا کرتے. اور جس لیول پر ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچایا گیا ہے مختلف شکلوں میں، اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو، اس کو ظاہر میں نے کسی نہ کسی صورت میں بحال تو کرنا ہے، اس طرف جانا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی کو جو اعظم نذیر طارڑ صاحب نے کہا ہے، کسی کو کوئی اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں. اگین آپ اس کو لشکروں کے ذریعے ریپیل نہیں کر سکتے. ٹھیک. یہ 58(2) بھی جب آئین میں ایک مارشل لا ڈکٹیٹر نے ڈالا تھا، صدر کے پاس اختیار چلا گیا تھا اسمبلی کو قتل کرنے کا، بلکہ قتل عام کرنے کا، حکومت کو گھر بھیجنے کا، اس کو بھی جلسوں کے ذریعے ختم نہیں کیا گیا تھا. اس کو بھی آئین کے اندر ترمیم کے ذریعے، جو طریقہ کار ہے، جو میکنزم ہے، 17ویں آئینی ترمیم جو پرویز مشرف کے زمانے میں آئی، اس کو 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ختم کیا گیا تھا. صحیح. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس میں، جلسے میں ادھر ادھر بیٹھ کر اس کو ختم کر سکیں. اس لیے جو اے پی سی میں انہوں نے کچھ ایک آدھ مطالبات پر تو ظاہر ڈسکشن ہو سکتی ہے، جائز ناجائز مطالبات، لیکن ان کے مطالبات سے لگ رہا تھا کہ اے پی سی جو تحریک تحفظ عین پاکستان نے کی، وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے حکومت کے ساتھ. اس کو ریسیپروکیٹ کیا وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ صاحب نے. اب سوال یہ ہے کہ اب وہ جو کہتے ہیں کہ جی رہا کرو تو پھر ہم کریں گے، بیٹھیں گے، اب ان کے پاس ایک گولڈن چانس ہے پولیٹیکل پروسیس میں واپس آنے کا. اب دیکھیں نا، لوگ 9 مئی والے، ہماری تو شکایت یہ ہے کہ بھائی 9 مئی میں آپ نے اتنا ٹائم کیوں لگا دیا؟ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد عدالتوں نے فیصلے سنانا شروع کر دیے. اچھا، اب وہاں جو لوگ نااہل ہو رہے ہیں، ڈیسیٹ ہو رہے ہیں سزائے پا کے، وہاں الیکشن ہونا ہے ضمنی. نہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا تھا کہ اپنی مدت ایک مقرر کر دی تھی 4 ماہ کی. لیکن ہمارے ہاں جو ملزمان کے وکیل ہوتے ہیں نا، وہ عدالتی نظام کو جکڑ کے رکھتے ہیں، اتنا سلو کر دیتے ہیں. جب عدالت کی طرف سے کوئی جائز بات بھی کی جائے تو وہ پھر کہتے ہیں یہ وکٹمائزیشن ہے. دیکھیں اس میں ایک چیز ہے نا، جب ایک ٹائم بار لمٹ ہے نا، 7 مہینے کی لمٹ ہے عدالتوں کو، پھر اس میں میرا خیال ہے کہ عدالتوں کو انصاف کرنا چاہیے، کسی کو سننا نہیں چاہیے. سر یہ جو عدالتوں کے اوپر جو وکلا اور بینچ کے میں اگین سسٹم کی کمزوری نا، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود جب اپنا سزائیں ہوئیں اور لوگ نااہل ہوئے، تو سسٹم ایک اور موقع دیتا ہے کہ آپ الیکشن لڑ کے وہ سیٹ اپنی ریٹرن کر لیں. وہ کہتے ہیں ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. تو اب میرا خیال ہے کہ یہ دوبارہ وہی غلطیاں کر رہے ہیں، وہی حرکتیں کر رہے ہیں جن سے ان کو سے 9 مئی سرزد ہوا، انہوں نے کیا، سازش کی، اسی طرف جا رہے ہیں ایک بار پھر. سیاست کے بجائے ہٹ دھرمی کی طرف. ہٹ دھرمی ان کو اس طرف لے کر گئی تھی بند گلی میں. اب صدر ٹرمپ سے سیاست میں کوئی بند گلی نہیں ہوتی چوئی صاحب. اب دیکھیں کہ اے پی سی سے ایک راستہ کھل رہا تھا، اور اے پی سی کے 2 دن بعد انہوں نے جناب 5 اگست کو جو فیصلہ کیا تھا اس کے اوپر، ویسے تو پہلے کہا تھا کہ 5 اگست وہ جو غائب ہو گیا تھا اور 90 دن کی ڈیڈ لائن آ گئی تھی، لیکن میرا خیال ہے وہ بھی وقت گزاری کے لیے یہ کوئی اسٹریٹجی تھی. تو ایک طرف اے پی سی اور اے پی سی میں رکھے مطالبات، حکومت کی طرف سے ان کے اوپر آمادگی، لیکن ان کی طرف سے ابھی تک کوئی اس طرح کا وفد تشکیل ہی نہیں پایا جو حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کی بات کرے، ان کو دعوت دے. محض ایک اعلامیہ اور پھر جیسچر یہ دے کے ساتھ ہی جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر آنا، اور اس میں بھی کامیابی ان کو اس طرح سے نہیں مل سکی. یہ معاملات آپ کو صرف ایک لقمہ میں دے دوں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں جا کر چیئرمین پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ آئے مذاکرات کریں. جی آپ کوئی راستہ نکالیں، کوئی راستہ نکالیں. تو یہ مطلب عقل نہیں ہے، سوری یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے، کہ معاملہ فہمی آپ کہہ لیں، کوئی سیاسی معاملہ فہمی. بلوغت نہیں ہے.
سیاسی بلوغت، سیاسی بصیرت، یہ اس کی کمی ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت قیادت ہے، خاص طور پر جو جیل سے باہر قیادت ہے، شاید ان کے پاس بانی پی ٹی آئی نے ان کو فیصلہ سازی کا اختیار نہیں دیا، ورنہ پی ٹی آئی کی جو پارلیمنٹ کے اندر قیادت ہے یا پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں، وہ پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان پر پابندیاں عائد ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی کوئی رول ادا نہیں کر سکتے۔ اور آپ بھی دیکھیے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہی سارے راستے جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے نکلتے ہیں، صحیح۔ اور پارلیمنٹ میں بار بار حکومت کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان بھی مذاکرات کی پارلیمنٹ کے فلور پر دعوت دے چکے ہیں۔ اب ہمارے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی طرف سے ایک بار پھر ان کو جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم پر۔ اور جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت بھی جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی لیڈرشپ تھی ان کو مذاکرات میں شامل کیا گیا، اور وہ مذاکرات میں شامل رہے۔ اور دیکھیے کہ جو اس وقت 2/3 اکثریت ہے حکمران اتحاد کے پاس، وہ کسی ایک جماعت صرف مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے، بلکہ باقی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں۔ پھر 2/3 اکثریت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی اور سینٹ میں حکمران اتحاد کو دستیاب ہے۔ اور جب یہ مذاکرات معاملات ہو رہے تھے، جب 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ترامیم جو ہیں وہ اس بہت زیادہ جو آئین کے آرٹیکلز ہیں ان میں ترامیم جو ہیں ان کی تجاویز تھیں، لیکن جو جماعتیں اس وقت مذاکرات میں شریک رہیں، کمیٹی کے اجلاس میں آتی رہیں، ان جن جماعتوں کی پارلیمان کے اندر جو ہے ارکان تھے ان کو اعتماد میں لیا گیا، اور ان کے مطالبات جو تھے ان کو بھی شامل کیا گیا، اور جو جن تجاویز پر جن ترامیم پر اتفاق رائے ہوا ان ترامیم کو 26ویں آئینی ترمیم میں شامل کیا گیا۔ جن پر اتفاق رائے نہیں ہوا ان کو جو ہے وہ مؤخر کیا گیا، ان کو ترمیم کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ اور اس طرح جو ہے جو آئین کے اندر ترامیم کا معاملہ ہے، جب 1973 کا متفقہ آئین اس وقت کی حکومت اور اپوزیشن نے مل کر منظور کیا تھا، تو اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی دور میں جو ہے پیپلز پارٹی کے دور کے اندر ہی آئین میں مزید بہتری کے لیے ترامیم کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ یہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ بہتری کے لیے ملک کے مفادات کو سامنے رکھ کر اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، یہ جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو اس وقت کی بڑی سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، یہ اس کا انفنشڈ ایجنڈا تھا۔ اور جو خاص طور پر جو ترامیم کی گئی ہیں اس میں 26ویں آئینی ترمیم میں، اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھیں تجاویز، ان سے پارلیمان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بالادستی ہوئی ہے، صحیح۔ پارلیمان مضبوط ہوئی ہے، اور پارلیمان کا رول جو ہے وہ بڑا ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ انکار جو ہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی کہ پارلیمنٹ کا رول نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جو بند گلی والی آپ نے بات کی ہے، بند گلی سے اب بھی پی ٹی آئی کو جو راستہ مل سکتا ہے وہ پارلیمان سے مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں سیاسی عمل میں نشاط صاحب آپ کا ایک گول ہوتا ہے اور ایک آپ کی باٹم لائن ہوتی ہے کہ اس سے کم نہیں اور میکسیمم یہاں تک ہم نے جانا ہے۔ جو اے پی سیز میں آئی بات وہ آئی کہ جی کہ ہم جو ہے وہ ایک نیا مساق جمہوریت کرنا چاہتے ہیں، اور یعنی جو مطالبات ہوئے تھے، آپ کے خیال میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا وہ ایسا کون سا ایجنڈا ہے، وہ یعنی کہ ان کی باٹم لائن کون سی ہے آپ کے خیال میں، کہ جو مساق جمہوریت کی بات ہو تو اس کے اوپر بھی وہ نہیں آتے، بات کر لیتے ہیں لیکن آتے نہیں ہیں، پھر اگر بات ہو 26ویں آئینی ترمیم کی، حکومت کہتی ہے اس پر بھی نہیں آتے،
تو مطلب یہ چاہتے کیا ہیں پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت؟ اس کا جو کہہ لیں باٹم لائن کیا ہے؟ اس کی اس باٹم ساری لائن اور ہائیسٹ لیول جو ہے نا وہ صرف بانی تحریک انصاف کی جو ہے نا رہائی سے جڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ جو باقی ایفرٹ ہے، یہ ساری فیوٹائل ایفرٹ جو آپ کو نظر آتی ہے، یہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک آپٹکس لوگوں کو دیے جائیں کہ اپوزیشن بڑا جو ہے وہ مل کر کوئی حکومت کے خلاف کوئی کام کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ آپ یہ اے پی سی کے اندر یہ دیکھ لیجئے کہ جب اچکزئی صاحب سے پوچھا گیا کہ جی یہ جو احتجاج کی کال دی گئی ہے کیا آپ اس میں شامل ہوں گے، تو انہوں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ مجھے کسی نے کہا ہے، اگر کسی نے کہا کوئی کہے گا تو میں شامل ہوں گا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ لوگ خود جو ہیں چونکہ ان کے آبجیکٹیوز واضح نہیں، یہ جو تحریکیں ہیں پاکستان کی ہسٹری میں جو تحریکیں چلی ہیں وہ پی این اے کی تھی، وہ آپ نواز شریف صاحب جب نکلے تھے ایک طرح سے عدلیہ کی بحالی کے لیے لانگ مارچ شروع ہوئے یا جو کوئی بھی ہوا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آبجیکٹیو پاکستان تحریک انصاف کا وہ دیگر جماعتوں کا نہیں ہے، کیونکہ کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے جو ہے وہ اپنی تمام تر ایفرٹس پٹ کریں، اس کی تو کوئی سینس نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے میثاق جمہوریت کی، دیکھیں پرابلم کہاں ہے، پرابلم یہ ہے یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اصل میں تشکیل جو دی، اس کو تشکیل ہی کہنا چاہیے، یہ جو تشکیل تھی نا یہ تھا مانگے تانگے والا معاملہ۔ کچھ اس میں ڈسکارڈڈ لوگ تھے باقی سیاسی جماعتوں کے، کچھ اس میں ڈکٹیٹر کی باقیات تھیں، جو ڈکٹیٹر کے زمانے میں آپ سمجھتے ہیں ایک بریڈ آئی تھی جو جن کے کچھ لوگ جو ہیں وہ پالیٹکس میں داخل کر دیے جاتے ہیں، اور جو تیسری تھی وہ ایک پیپلز پارٹی کی ایک ناراض جو نئی جنریشن تھی وہ اس کی طرف راغب ہوئی۔ اب یہ اس طرح کا ہاچ پاچ ہے کہ ان کے سامنے کوئی پولیٹیکل آبجیکٹیو نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی پولیٹیکل کام کرنے کو ایکچولی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس صرف اور صرف اے ٹو زی صرف ایک ہی بات ہے، بانی تحریک کی رہائی۔ اب جب بانی گرفتار نہیں ہوئے تھے تب انہوں نے اس ملک میں کیا کیا آپ دیکھ لیجیے نا، یا تو انہوں نے کوئی پولیٹیکل اس وقت کیا رویہ کیا ہے، رویہ اسی لیے یہ ہے اس میں یا تو ڈکٹیٹر کے پروردہ لوگ ہیں جو ڈکٹیٹرشپ میں پروان چڑھے، ان کا مزاج یہی ہے کہ جناب ہم ڈو اینڈ ڈائی پہ کے ساتھ چلیں گے کیونکہ ان کو عادت ہے۔ اور پھر ایک اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے بلوغت کی بات کی تھی، مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ یہ ہے کہ انہوں نے بیک ڈور سے حکومت بنانی ہے، ادروائز تو حکومت بن نہیں سکتی تھی، پہلے بھی نہیں بن سکتی، تو انہوں نے دیکھا ہی ہے۔ اسی وجہ سے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں، ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھنا ہے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جو یہ ریلیف دے سکتی ہے۔ وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کا حصہ اس لیے بنتے ہی نہیں ہے، تو سیاسی بلوغت آ ہی نہیں سکتی جب آپ اس عمل میں ہی نہیں ہیں۔ بالغ تو آپ کسی چیز میں تب ہوتے ہیں نا جب آپ اس کام کو کر رہے ہیں، اس عمل کا حصہ ہوں گے تو آپ میں بلوغت آئے گی نا اس کام کی۔ کوئی آپ کبھی اچھا کرتے ہیں، کبھی غلط کرتے ہیں، کوئی سیکھتے ہیں، کوئی لرن کرتے ہیں۔ یہاں یہ معاملہ نہیں ہے، یہاں معاملہ یہ ہے کہ ان کو پتا آر ٹی ایس بٹھا کے حکومت بنتی ہے، انہوں نے ان کی حکومت آئی اس طرح تھی، ان کو لگتا ہے بس اسی طرح سے حکومت آ سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کو کوئی اور آپشن نظر نہیں آتا اور نہ وہ کسی آپشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ادروائز تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر آپ کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بانی کو رہا کروانا ہے تو وہ بڑا ایک مقصد ہے، اس بڑے مقصد تک پہنچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں، مطلب وہ حالانکہ چھوٹے نہیں ہیں، میثاق جمہوریت اگر وہ سائن کرتے ہیں یا 26ویں ترمیم کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں تو یہ اس طرف بھی کیوں نہیں آتے سر؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے نوشاد بس صاحب نے احتجاج اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو 5 اگست والا کل کا جو احتجاج تھا اس کو اگر آپ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے اور کیوں دیں گے؟ اچھا، وہ جو نوشاد صاحب نے جو بات کی تھی نا، میں اس کو ذرا کنٹینیو کروں گا، بڑا انہوں نے واضح الفاظ میں نا بات کی ہے۔ اصل میں جو ان کا مسئلہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ میثاق جمہوریت، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی کہتی رہی ہے کہ میثاق جمہوریت پارٹ 2 کی ضرورت ہے، مسلم لیگ نون بھی کہتی رہی ہے کہ آئیں سب مل بیٹھے میثاق کریں، وزیر اعظم صاحب بار بار آفرز کرتے رہے مذاکرات کی۔ یہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیونکہ ڈیل چاہتے ہیں، ڈیل چاہتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم ڈیل نہیں لیں گے، ڈیل دیکھیں سیاستدان آپس میں بیٹھتے ہیں دنیا جہان کے کسی بھی ملک میں تو وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مفاہمت ریکنسیلیشن کے لیے بیٹھتے ہیں۔ وہ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی پولیٹیکل پارٹی یا نام لے لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے آرمی چیف سے بات چیت کرنی ہے، تو وہ بات چیت ڈیل نہیں ہو، وہ بات چیت انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، وہ ڈیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ڈیل چاہتے ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے، اس لیے وہ پریشر بڑھانے کے لیے تحریک کی کال دے رہے ہیں۔ اور ان کی بدقسمتی کہیے، بدبختی کہیے، جو بھی کہیے، جو ان سے 9 مئی انہوں نے کیا، سازش ہے، سازش، پہلے میں بھی سرزد کیا گیا تھا لیکن سازش، وہ بھی پولیٹیکل پروسیس سے باہر نکل کر انہوں نے کیا۔ ان کا خیال تھا کہ اندر سے کوئی بغاوت ہو جائے گی، اور ان کی پرانی ویڈیو کلپس بھی پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس کہ اگر اتنے 1000 لوگ آ جائیں تو یہ ہو جائے گا، یاد ہوگا آپ کو۔
یہ کیونکہ فاسٹ بالر ہے، ان کی مینٹلٹی وہ ہے کہ مسلسل باؤنسر مارو. سیاست کرکٹ نہیں ہے. سیاست کے کوئی رموز ہی اور ہوتے ہیں. اس کو آپ نے کبھی آپ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، کبھی آپ بڑکیلے ہوتے ہیں، لیکن بلکہ کسی نے کہا تھا کہ کرکٹ یا یہ تو سپورٹس اور سائنس میں فرق ہوتا. بہت فرق ہے، سائنس ہے. اچھا، لیکن اگر آپ نے سیاست کھیلنی ہے تو پھر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ کو تاش کھیلنی پڑے گی. اگر آپ تاش کا اچھے کھلاڑی ہیں نا، شطرنج. شطرنج کھلی میدان میں ہے نا، تاش اچھا کارڈ کا پتہ نہیں ہوتا کس کے پاس کیا کارڈ ہے. ٹھیک. تو سیاست کو بہرحال شطرنج بادشاہوں کا کھیل ہوتا ہے، تو وہ جنگوں کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک. سیاست جنگ نہیں ہوتی. ٹھیک. یہ شطرنج کھیل رہے تھے شاید. صحیح. انہوں نے اپنے سارے کے سارے جو ہے نا گھوڑے اور پیادے لوگ دیے تھے، ہاتھی بھی سارے. تو اس لیے یہ پریشر ڈالنے کے لیے انہوں نے کال دی. اب آپ دیکھیں 5 اگست کی کال پولیٹیکلی وہ ناکام ہو گئی ہے. ٹھیک. اب نمبر 9 10 وہ تو خود اب جو ان کے پارٹی کے سیکریٹری جنرل کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہیں نکلے، تو میرا خیال ہے 1 نمبر. نہیں تو وہ تو ان سے ہی پوچھنا چاہیے، آپ نکلے تھے. آپ نکلے نہیں، وہ تو لاہور آئے تھے مینار پاکستان ڈھونڈنے پچھلی بار. ان کو مینار پاکستان نہیں ملا تھا 24 نومبر کو، تو وہ تو خود بھی نہیں نکلتے. لیکن سوال اصل میں یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جتنے اختلافات ہیں، ان اختلافات کی وجہ سے ان کی کوئی کال کامیاب نہیں ہوتی. یہ پھر ڈال دیتے ہیں کہ یہ پولیس تھی، یہ تھی. بھائی اگر لوگ نکلتے ہیں تو پھر پولیس کی جو پیرا ہوتا ہے نا وہ نہیں رکتا. پھر لوگوں کے سامنے اور لوگوں کے اوپر پولیس گولی بھی نہیں چلاتی. جی ہاں، یہ بھی ہے ظاہر ہے. اچھا، اب جو یہ اب نارمل حرکتیں کر رہے ہیں، 5 اگست یوم استحصال کشمیر، اب 14 اگست کو انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے. میرا خیال تھا کہ انہوں نے کوئی شاید کسی سے غلطی ہو گئی. آج ان کی بہنوں نے ملاقات کے بعد بتا دیا کہ انہوں نے کہا کہ اگلی کال 14 اگست کی احتجاج کی. اب 14 اگست تو جشن آزادی ہے، اب اس پر آپ احتجاج کریں گے. جی آپ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں قائد اعظم نے آزادی مارچ، پھر حقیقی آزادی مارچ. وہ کہتے ہیں جو قائد اعظم نے آزادی دلوائی تھی نا، ہم نے حقیقی آزادی دلوانی. ہم نے دیکھیں جی وہ ایک کہتے تھے نیا پاکستان، ہم نے وہ بھی دیکھا. اب وہ آزادی کا کہہ رہے ہیں کہ حقیقی آزادی پتہ نہیں ہونا کیا ہوگی. ایک اور چیز پچھلے دنوں کے جو اشتہار کے اندر وہ آزادی جو ہے نا وہ سلب ہو گئی ہوئی ہے. اچھا، پچھلے دنوں نے دیکھ لی ہے. پچھلے دنوں ان کی سالگرہ کا تھا ایک دن، اس دن انہوں نے کہا ہم احتجاج منائیں گے. ہاں، اپنی سالگرہ کے دن. اچھا نہیں، وہ جو نیو یارک والا اشتہار تھا نا چوئی صاحب، اس میں ایک جو تھا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہماری حکومت سائفر کی وجہ سے گئی، اور وہاں پہ لکھا کہ جب تک وہ تھے پرائم منسٹر تو وہ جو امریکن ایجنڈا تھا وہ اس کو پروان چڑھاتے رہے. مطلب یہ کیا 2 نمبری ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ لاہور میں آپ کو کتنا جو ہے وہ احتجاج والا منظر دیکھنے کو ملا؟ دیکھیے، لاہور کی سڑکیں، لاہور کی گلیاں، لاہور کے بازار احتجاج کرنے والوں کا انتظار کرتے رہے، لیکن سڑکیں خالی رہیں. احتجاج کرنے والے نہ پہنچ سکے، جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے کہ آپ کتنے نمبر دیں گے. وہ نمبر لینے والے آئے نہیں تو ان کو نمبر کہاں سے ملیں گے. بلکہ ایک خاتون جو چلی سیالکوٹ سے، اس نے تو یہاں پر اوان عدل میں آ کر وہ قلعہ کے اندر جو ہے وہ پہنچ گئی. تو لاہور جہاں پر پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی گئی تھی، لاہور جہاں پر بانی پی ٹی آئی کا گھر ہے، ان کی رہائش ہے، اور وہاں سے کوئی جو ہے وہ شخص جو ہے وہ احتجاج کے لیے نہیں نکلا. اور اس کا تو کھلے عام اب جو احتجاج کی صورتحال تھی، اس کا کھلے عام اب پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل نے ناکامی کا اعتراف کیا ہے. اور جہاں پر ان کی حکومت ہے کے پی کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، وہاں پر آپ بتائیں کہ کون سا بڑا احتجاج یا کون سا بڑا جلسہ جو ہے وہاں سے کوئی قابل ذکر کوئی احتجاج ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ نہیں ہوا. کوئی سنا ہے آپ نے؟ جو صاحب یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، وہ احتجاج کرنے کے لیے ہی حکومت کر رہے ہیں. وہاں پہ وہ کچھ نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، صرف احتجاج کر رہے ہیں. اور آپ نے سنا ہے کہ سندھ کے اندر بھی کوئی ایک شخص بھی باہر نکلا ہو، کوئی بلوچستان کے اندر نکلا ہو، کوئی آزاد کشمیر میں نکلا ہو، کوئی گلگت بلتستان میں نکلا ہو. کسی جگہ وہ چاہتے ہیں، وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں احتجاج کے لیے سازگار ماحول نہیں مل رہا. بھائی پہلے آپ بتائیں کہ جب آپ کی حکومت تھی تو کیا آپ نے اس وقت کوئی سازگار ماحول اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کو دیا تھا؟ نہیں، فواد چوئی صاحب کا آج کہنا ہے کہ وہ کیونکہ کسی نے نا وہ ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جس نے جلسے کے لیے کرسیاں دی اس پر مقدمہ ہوگا. اس وقت کے وزیر اعظم کی دھمکی تھی، جنگ کی لیڈ تھی.
تو وہ کسی نے یہ ٹویٹ کی ہوئی تھی تو فواد چوہدری صاحب نے لکھا کہ نہیں وہ کرونا کی وجہ سے یہ ہم نے پابندی لگائی ہوئی تھی ورنہ اپوزیشن کو ہم نے اجازت دیتے تھے جلسوں کی. دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ وہ فواد چودھری صاحب جو ہے نا وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں. کرونا میں تو یہ خود کرونا کی لاک ڈاؤن کرنے کے خلاف تھے. سندھ حکومت ہی انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا. اچھا لیکن انہوں نے تو پنجاب میں بھی کرنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا میں نہیں مانتا اس ہاں فیصلے کو. وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن والی لاک ڈاؤن ہو. لیکن اس وقت تو پارلیمنٹ کے اندر بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. پارلیمنٹ کے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں جیل میں تھے, پنجاب کے اپوزیشن لیڈر جیل میں لیکن تھے. وہ حوالہ دے دیتے ہیں یہ گجرانوالہ جلسے کا, لاہور والے جلسے کا, یہ دے دیتے ہیں. ملتان میں روکنے کی کوشش کی تھی نا, روک کے دکھاتے پھر نکلنے والے پھر نکل آتے ہیں نا. ملتان میں روکا تھا پی ڈی ایم کا جلسہ ملتان میں, اور پی ڈی ایم کی مرکزی لیڈرشپ نہیں تھی. بلاول بھٹو صاحب کو کرونا ہو گیا تھا, ان کی جگہ آ گئی تھی آصفہ بھٹو اور ادھر سے مریم نواز تھی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے روکنے کی کوشش کی تھی گیلانی صاحب کے بچوں نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے کارکنوں نے. انہوں نے رکاوٹیں ہٹا دی تھی. صحیح. انہوں نے بند کر دیا تھا اسٹیڈیم, انہوں نے گھنٹہ گھر چوک پر کر دیا تھا. ان کے پاس اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس سٹریٹ پاور تھی. اس کا اظہار جو ہے وہ پرویز مشرف کے دور میں بھی دونوں جماعتوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ ملک سے باہر تھی, جلا وطن تھی. تو منار پاکستان جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ورکروں نے بہت بڑا پاور شو کیا تھا. لیکن ان کے پاس جو ہے کوئی سٹریٹ پاور ہی ایسی نہیں رہی جس پر جو ہے وہ کوئی بڑا شو جو ہے وہ کر سکتا. اور میرا خیال ہے کہ ان کے چونکہ کریڈٹ کہہ لیں 9 مئی جیسی سازش ہے, تو شاید اس وجہ سے بھی جو حکومتیں ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کرتی ہیں کہ یار کہ یہ کوئی دوبارہ سی حرکت نہ کر دیں. علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو لگتا ہے کہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہیں؟ کہ وہ کل ورکر ان کے خلاف بول رہے تھے, وہ خطاب کیے بغیر کوئی چلے گئے, حالانکہ وہاں پر ان کی حکومت ہے. اگر وہ چاہتے تو وہاں پر بہت بڑا ایک مظاہرہ جو ہے وہ ارینج کر سکتے تھے. تو جو توقع تھی اس سے ہٹ کے سارے کام ہوئے, کیا وجہ ہے سر اس کی؟ دیکھیں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں دلچسپ, کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ریلی کو لیڈ کرنا تھا جو حیات آباد ٹول پلازا سے نکلنی تھی. وہاں ایک نہیں 2 ریلیاں نکلیں. اچھا. اسی تقسیم کی وجہ سے. ایک اور صاحب تھے, انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی ریلی نکالنے کی کوشش کی. ان کی ریلی کے اندر جو کوئی تھوڑا بہت کوئی آپ سے کہہ لیں کہ 200-400 لوگ آئے ہوں گے جس وقت وہ ریلی شروع ہوئی تھی, اور دوپہر کے وقت تھوڑا بہت اس کے اندر کچھ چند لوگ جو شامل ہوئے تھے. جو ہوتے ہوتے جب یہ وہاں پہنچے ہیں وہ جو قلعہ بالا حصار کے قریب جہاں سے وہ ڈسپرس ہوا سارا معاملہ, وہاں بندہ کوئی نہیں تھا. صرف آپ وہ جو 1.5 منٹ 1 منٹ سم تھنگ سیکنڈ کا خطاب جو ہے وہ جب کر رہے ہیں, جو جس کے کلپ سوشل میڈیا پہ بالکل آپ کے سامنے ہیں, پی ٹی آئی آفیشیل پہ دیکھ لیں, ان کے خیبر پختونخوا آفیشیل پہ دیکھیے, ان کے لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں. یہ کسی اور کی بات نہیں کر رہے. آپ اس میں دیکھ لیں تو آپ کو میرا خیال ہے 150 بندہ نظر نہیں آئے گا گنڈا پور صاحب کے سامنے. تو وہ بیچارے کیا کرتے, پھر انہوں نے جانا ہی تھا. ایکچولی وہ چھوڑ کر اس لیے گئے تھے, وہاں پر لوگ نہیں تھے, وہ لوگ شامل نہیں تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے منہ سے کہ وہ جس طرح وہ آپ کو یاد ہے نا خالی کرسیوں سے خطاب والا معاملہ تھا, وہی کام تھا کل بھی, کہ 35 کلومیٹر کی وہ جو ہے نا وہ یہ ریلی ہے. تو نہ پیچھے کوئی تھا نہ آگے کوئی تھا. تو پیچھے بھی آپ کو میرا خیال ہے ہارڈلی کوئی 40-50 گاڑیاں 100 گاڑیاں نظر آ رہی ہوں گی. وہ بھی جو آپ سمجھ سکتے ہیں حکومت میری ہو اور میں نے کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہو, ان کو شاید اس چیز کا بھی غصہ ہوگا کہ جو پیسے لگائے گئے تھے وہ بھی بندے پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نشاط صاحب کہ جو لاہور کے خصوصاً لوگ ہیں, جس طرح انہوں نے کہا کہ جو تحریک لاہور میں اگر نہیں چلتی, پارٹی جو تھی وہ ایون 2 پارٹیاں تو پیپلز پارٹی لاہور میں بنی, اور بھی کئی بنی ہیں, تحریک انصاف لاہور میں بنی. تو میں یعنی آپ دیکھیں کہ آج مریم بی بی نے ایک افتتاح کیا اپنا گھر اپنی چھت, اور اس میں انہوں نے 6 مہینے پہلے ایک یہ پلان دیا, اور آج وہاں پر وہ لوگ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں, ان کے گھروں کی تصاویر ہیں, ویڈیوز ہیں, جو اپنا گھر بنا چکے ہیں آسان ایک ساتھ کے اوپر. یعنی جو قرض کی واپسی ہے وہ آسان ایک ساتھ کی صورت میں ہوگی. اور مریم بی بی کہتی ہیں ہمارا بڑا کنسرن تھا کہ جو قسط ہے وہ اس کا سائز بڑا چھوٹا رکھا جائے, ادروائز تو اگر ہم خود سے بنا کے دیتے تو وہ لمبا پروسیجر ہوتا اور شاید مہنگا بھی پڑتا. تو لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق جو لون ہے وہ ایک حد تک وہ دیا. تو یہ ڈیلیوری نے بھی لوگوں کو سوچنے میں مجبور کیا ہوا ہے, گورننس نے, یا کوئی اور معاملات ہے؟
دیکھیے آپ کے پی کے میں وہاں کے سرویز کو دیکھ لیں, گیلپ کا سروے آیا تھا نا, جی ہاں, وہ کلیئرلی بتا رہا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ 60% لوگوں نے احتجاج کی سیاست کو جو ہے وہ غلط کہا ہے. وہ مریم نواز سے یا پنجاب سے کمپیریزن کیوں کرتے ہیں, صحیح, سندھ کے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں یہاں ان کو کام ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ میٹرو بس بنی تھی جس کو جنگلہ بس کہہ کے آپ کرٹیسائز کرتے تھے, لیکن آپ نے بی آر ٹی بنانی تھی. جی, ٹھیک ہے, آپ بھی جس چیز کے اوپر خود کرٹیسائز کرتے ہیں وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. جن پلوں کی اور جن انڈر پاسز کی بات کرتے تھے وہ ان کو بنانے پڑے. یہ وقت کی ضرورت ہے, یہ اس کے حساب سے کرنا ضروری ہے. اب یہ جو گورننس کا معاملہ ہے اور جو کام کر کے دینے والا معاملہ ہے, اس کے لیے تو آج ایگزامپل کے طور پہ لیا ہی پنجاب جاتا ہے. وہاں پہ بات یہ کی جاتی ہے, وہ کمپیریزن کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ مثال کے طور پہ آپ یہ کل کی بات کر رہے تھے, اب پشاور کی جو آبادی ہے اس کا 1% بھی کسی ریلی میں نہیں تھا. آپ بتائیں کہ چلو عام آدمی کی تو گفتگو اپنی جگہ ہوگی, آپ کے تو رکین اسمبلی ڈیالہ جیل نہیں پہنچے, جس کا گلا جو ہے وہ سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں پارٹی میں بات کروں گا. تو بات یہ ہے کہ جب لوگ آپ سے مایوس, یہ کہتے ہیں پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت ماں سوائے کے پی کے باقی کسی صوبے میں بھی پی ٹی آئی کا کوئی نام و نشان نہیں بچا. اچھا جی, 14 اگست کی جو اب نئی کال آ گئی ہے, یہ ایک تو یہ اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں کہ تجزیہ کریں کہ یہ کال لوگ جو ہیں وہ اسی طرح ہی ریئیکٹ کریں گے اس کے اوپر, یا پھر کوئی تھوڑا سا کام جو ہے, کیونکہ ایک آڑ بھی ہوتی ہے یہ آڑ ہے, کہ یہ اچھا آڑ ہے, یہ آڑ کو تھوڑا سا واضح کریں. دیکھیں نا 14 اگست کو تم راستے بند نہیں کر سکتے. 14 اگست کو لوگ نکلیں گے, ٹھیک ہے, فرض کر لیں کہ لاہور میں کوئی 2000 موٹر سائیکلوں پر لوگ نکلے ہو, بچے نکلے ہو, بچے نکلتے ہیں ہمارے, جشن مناتے ہیں, اس میں 2 جھنڈے دکھا کے تصویر بنا کے یہ لوگ احتجاج کرنے آ گئے. یہ آڑ ہے 14 اگست کال کے پیچھے مطلب یہ ہے. ویڈیو احتجاج, جی ویڈیو احتجاج. تو لوگ اکٹھے ہوں گے, دیکھیں نا کراچی میں جگہ جگہ پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, لاہور میں جگہ جگہ پر لبرٹی بھر جاتا ہے, چیئرنگ کراس پہ لوگ ہوتے ہیں, پھر وہ جو ایک مشہور وہ جو ماڈل بنا ہوا ہے پیرس والا, وہ وہاں پر لوگ چلے جاتے ہیں, فل ٹاور والا, وہاں پہ لوگ چلے جاتے ہیں. وہاں 2 لوگ جھنڈے لے جائیں گے جیب میں رکھ کے, یوں کریں گے. یہ حرکتیں مسجد نبوی میں کرتے رہے, کعبۃ اللہ شریف میں کرتے رہے. اچھا, اب جو چیز ہے نا اصل وہ دیکھنے والی یہ ہے کہ کہیں کم کہیں زیادہ گورن کر رہے ہیں حکومتیں. پنجاب آج لاہور میں ٹرام کی جو ہے آزمائشی انہوں نے میرا خیال ہے چلائی ہے, مریم صاحبہ نے خود بیٹھ کے سی ایم صاحبہ نے وزٹ کیا ہے. اچھا, گھروں والے پروجیکٹ سے آپ ہو کر آئے. سندھ میں دنیا کا یونیک ایک 21 لاکھ گھروں کی اسکیم چل رہی ہے جو فلڈ افیکٹیز تھے, اور آپ ورلڈ بینک کی اس ویب سائٹ پر جائیں گے, کہیں بھی جائیں گے, تو وہ دنیا میں ایک ماڈل ایک فلاحی اسکیم ہے. کہیں نہ کہیں کچھ کم کچھ زیادہ ہم اس پر تنقید کر سکتے, ہو رہا ہے. یہاں پر جو میں نے چوہدری صاحب کو ٹوک کے بات کی تھی نا, یہ آئی ہے احتجاج کرنے کے لیے, لیکن صوبہ تباہ ہو گیا ہے, سیاست اپنی تباہ کر دی ہے, صوبہ تباہ کر دیا ہے. باہر آنا ہے کسی طریقے سے, جو سب سے زیادہ پی ٹی اور عدالتی پروسیجر کے ذریعے, اور آخری بات جو سب سے زیادہ تحریک انصاف کو مار پڑنی ہے نا پولیٹیکل, وہ کے پی کے میں پڑنی ہے. پنجاب میں شاید سروائیو کر جائیں, تھوڑے بہت اٹھ جائیں. کے پی کے لوگ کیونکہ 13واں سال ہے ان کو, 12واں سال, وہ لوگ حساب لیں گے. باہر آنا ہے, کرنا کچھ نہیں, احتجاج کرنا, اور نہ کرنے دینا ہے. پی ٹی آئی کے 4 سالہ 4.5 سالہ حکومت کے دور میں جو 50 لاکھ گھر بنانے تھے عمران صاحب, ایک گھر نہیں بنا سکے. اور ابھی دیکھیے کہ مسلم لیگ نون نے جس طرح اپنے منشور میں اعلان کیا تھا گھر بنانے کا, اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ہو چکے ہیں. اس سال 1 لاکھ گھر بنائے جائیں گے, 5 سال میں 5 لاکھ گھر پنجاب کے اندر بنے. فلاحی تنظیموں کے جو وہ ہوتے ہیں نا کھانے لوگوں کو کھلانے والے, ان کے اوپر جا کر اپنی تصویریں لگوا کے کیسے ہم نے افتتاح کیا, یہ لنگر خانے ہم نے کھول دیے, کیا نام ہے ان کا, سیلانی والوں کے. اچھا جی, بات یہ ہے کہ یہ موو تو ویسے بڑی شاطرانہ ہے, یہ اس کو داد دیں کہ 14 پچھلے سال بھی کیا تھا, کچھ نہیں ہوا تھا. پچھلے سال بھی کیا تھا, مطلب کی بنے گا. لیکن ان کو عادت وہ والی ہے دھرنا, جب شروع ہوا تھا نا پہلے دن جب یہاں سے نکلے تھے تو اس 14 اگست کا فائدہ انہوں نے ایڈوانٹیج لیا تھا. وہ الگ بات تھی کہ جب شادرہ کراس کیا تھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا, کیونکہ بچے تو اپنے یہ اسی طرح ہے جیسے وہ محمود خان اچکزئی کے کندھوں پر سوار ہو کر احتجاج کرنا چاہتے تھے, کچھ عرصہ پہلے جے یو آئی کے کندھوں پر احتجاج کرنا چاہتے تھے, اور اب 14 اگست کو جب پوری قوم جو ہے وہ جشن آزادی کے لیے باہر نکلی ہوگی تو لوگوں کا جو کندھے ہیں وہ استعمال کرنا چاہیں گے. اصل ورکر جو ہے, یہ ورکر جس طرح 5 اگست کو نہیں نکلے, یہ 14 اگست کو بھی نہیں نکلیں گے. چلیں دیکھتے ہیں جی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے
تو اس کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا، نہ ملک کو، نہ قوم کو، اور نہ ان کو بذات خود۔ تو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جمعرات کو ظاہر ہے کہ اگلے ہفتے 14 اگست ہے، جمعرات کو، اگلے ہفتے سے مراد ہے نیکسٹ ویک میں 14 اگست کو یہ احتجاج کریں گے، تب دیکھیں گے کہ ان کا احتجاج کیا رنگ لاتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔